یہ تو پھر بالکل ہی جو منظرنامہ ہے خان صاحب کا الزام ہم سمجھتے تھے کہ آپ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اوپر ہے، لیکن اس وقت وہ آپ لوگوں کو نہ صرف ایک تو امپورٹڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں۔ ابھی ڈوگر صاحب یہ بات جو عمران خان صاحب نے کل کہی اور جو شاید اتنی زیادہ خبروں کی زینت نہیں بنی، لیکن بڑے برملا خان صاحب نے کہا کہ ان کے سارے معاملات کوئی اور چلا رہا تھا، اور اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی انہی کی ایما کے اوپر آئے ہیں، تو یہ تو بڑا الزام ہے آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اللہ خوش رکھے، ان کے جو بیانات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اور ان کی جو اس وقت پالیسی چل رہی ہیں ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی سیاسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیاسی مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ان کے تھنکنگ پروسیس کیا ہے، کس کیلیبر کے وہ لیڈر ہیں، اور ایک وزارت عظمیٰ جانے کے بعد نہ انہوں نے ملک کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے اداروں کو چھوڑا ہے، نہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو چھوڑا ہے۔ اور گورنمنٹ تو ظاہر ہے ان کی کل کی اپوزیشن تھی، آج کی گورنمنٹ ہے، اس کے خلاف تو وہ باتیں کریں گے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی وہ کہتے ہیں یہ امریکن سازش کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ جناب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ انہیں اداروں کا نام لیتے ہیں جناب، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے۔ وہ بھائی پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ کیا ہمیں کوئی امریکہ کی سپورٹ تھی، کوئی اداروں کی سپورٹ تھی۔ سب سے آسان بات یہ ہے کہ اکثریت میں تو عمران خان صاحب بھی نہیں تھے، 4 جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں اتحادی، تو وہ وزیر اعظم تھے، وہ 4 جماعتیں جو ہیں وہ مل گئیں آج ہمارے ساتھ، تو ہمارے جو ہے پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امریکہ نے وہ 4 اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ لگائے تھے، یا عمران خان صاحب کھل کے بتائیں کہ وہ اداروں نے 4 اتحادی ان کے ساتھ لگائے تھے؟ امریکہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی امریکی سازش کی بات۔ ابھی ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں وزیر داخلہ کس نے لگوایا، شہزاد اکبر کس نے لگوایا؟ تو اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ 3.5 سال میں جتنی غلط چیزیں ہوئیں وہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی رہی، لا منسٹر معذرت کے ساتھ لا آپ مجھے یہ بتائیں، ڈوگر صاحب سے یہ پوچھیں، لا منسٹر جی، اور سی پی ڈوگر صاحب سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ اتنے بے بس تھے تو صرف کیا آپ گاڑی پہ جھنڈا لہرانے کے لیے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی مراد حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے؟ ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے وزیر اعظم بڑے ہوئے تھے؟ میں تو بہت حیران ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو عالمی رینکنگ میں بہت ٹاپ پہ، یعنی خود پسندی کی انتہا ہے، وہ رینک کرتے ہیں، اور بطور وزیر اعظم پاکستان کا ایک منصب ہے، ہمیں اس منصب کا بھی احترام رہا ہے، لیکن میں ان کی ذات کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ کیا آپ صرف ایک نام اپنے ساتھ لگانے کے لیے، اگر آپ اتنے بے بس اور مجبور تھے، میں خود وفاقی وزیر رہا ہوں، ڈوگر صاحب وفاقی وزیر رہے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ اتنے بندے ہوں ہمیں تو اسی وقت ٹھوکر مارنی چاہیے اس وزارت کو یا وزارت عظمیٰ کو کہ بھائی میں نہ ڈیلیور کر پا رہا ہوں، نہ اپنی مرضی کے فیصلے کر پا رہا ہوں۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ بیانات کا ایک تسلسل دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، میں بہترین ٹیم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بہت بڑی کوالٹی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو اگر آپ کو ٹیم بنانے کی آپ کے پاس وہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے ٹیم بنانے کا، تو پھر آپ اپنی کن خوبیوں کی تعریف کرتے رہے ہیں؟ پھر یہ ڈوگر صاحب اس بات پہ میں 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپنی ٹیم منتخب کرنے کا نہیں تھا اختیار، تو پھر آپ اس کرسی پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی پوری قوم آپ سے جواب مانگے گی کہ آپ نے اس کا مطلب ہے صرف مراد لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے تھے، ڈوگر صاحب تبدیلی لانے کے لیے تو نہیں بیٹھے تھے۔ جواب لے لیتے ہیں سر۔ ڈوگر صاحب مجھے یہ خیال، ہمیں اس بات کا اندازہ تو تھا خان صاحب جو اشارتاً باتیں کہہ رہے تھے، لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ خان صاحب جو کہ اتنے ڈیرنگ ایک لیڈر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت ملک میں ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی جو سپورٹ کرتی ہے خان صاحب کو، وہ بہت سی باتیں ایسی کہتے ہیں۔ کل رات کی ان کے بیان پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی اپنی وہی بات آ کر اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، لیکن یہ کیسے ہم مان لیں کہ 3.5 سال کے اندر اتنی اہم اپوائنٹمنٹس، لا منسٹر بھی انہی کا ہے، فائنانس اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی انہی کا، سب کچھ، لیکن خان صاحب نے ایک لفظ تک نہ کہا، آن ریکارڈ نہیں کروائی یہ بات کہ خان صاحب کو اس بات پہ اعتراض تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل لودھی صاحب نے جو گفتگو کی، میں 100% ان کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں فوج کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ آج دن تک، اس وقت تک جن کا لودھی صاحب نے نام لیا، ان کی انٹرفیرنس ابھی تک موجود ہے موجودہ حکومت کے سیٹ اپ میں۔ بیساکھی جو انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھی، وہ بیساکھی ان کو بھی دی ہوئی ہے۔ جب وہ بیساکھی ہٹے گی تو آپ کو ہمیں پتہ چل جائے گا، اب کوئی سیکرٹ نہیں رہی۔
دوسری بات ہے طارق فضل چوئی صاحب کی. سر کوئی کویسچن اسی پہ چوئی آپ سے, صاحب, عوام پھر یہ آپ سے سوال کریں کہ آپ کی بیساکھی ٹھیک تھی ان کی غلط؟ عوام اگر آپ سے یہ پوچھیں اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں, میں تو بیساکھی کی بات کر رہا ہوں, غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا. اگلی بات یہ ہے کہ طارق فضل چوئی صاحب جانتے ہیں کہ وہ آدھی لسٹ اس وقت کہاں سے آئی تھی اور آج آپ کی بھی آدھی لسٹ کہاں سے ویٹ ہو کر آئی ہے. یہ فیصلہ بالآخر ایک ہی اس کا حل ہے کہ وہ جنہوں نے نیوٹرل تھے یا نہیں تھے انہی کی ذات کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ ایک بار ون ٹائم, میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, ایک اس قوم پہ احسان کریں, صاف اور شفاف الیکشن دے دیں جس میں کوئی مداخلت کسی طرف سے نہ ہو, اور پھر قوم اور عوام فیصلہ کریں کہ ان کی امنگوں کے مطابق مینڈیٹ جس کو دیا وہ حکومت کرے. اگر وہ اہل ہوں گے تو آگے 5 سال چل سکیں گے, اگر وہ اہل نہیں ہوں گے تو وہ نہیں چل سکیں گے. اب اس بات کو ختم ہونا چاہیے, ایک لائن لگنی چاہیے. میں یہ جو بات ہے اس کو اینڈ کر رہا ہوں, باقی میں بات کروں گا تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی, میں وہ بات نہیں کرنا وقت بھی چاہتا. ختم ہو گیا.